ناظرین، اس وقت کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ سندھ سیلابی خطرے سے جو ہے وہ بچ گیا ہے، جس کی وجہ سے سندھ حکومت کے بعض حرام خور وزراء میں جو ہے وہ اس وقت صفحہ ماتم بچ چکا ہے، کیونکہ ان کے دانت جو ہے وہ کٹے نہیں ہونے جا رہے ہیں اس حلوے کو اپنے سامنے دیکھنے کے باوجود۔ گرچہ خود حکومت سندھ کے فنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایریگیشن وزارت کو جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ 3.5 ارب روپے ریلیز کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ رقم جو ہے خود بندوں کی حفاظت اور ناخوشگوار حالات میں جو ہے ان بندوں کو توڑوانے اور اس سیلابی ریلے سے متاثر ہونے والے افراد کے ازالے کے لیے جو ہے وہ حکومت سندھ نے جاری کیے ہیں۔ اب جب سیلاب کا خطرہ ٹل گیا ہے تو اب اس 3.5 ارب روپے کی جو خطیر رقم ہے اس کی تقسیم کیسے ہوگی اور اس کے کھانے کے انداز کیا ہوں گے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ خود حکومت سندھ کو جو ہے اپنے ہی بعض اراکین اسمبلی کی جانب سے جو ہے وہ بند توڑوائے جانے کی صورت میں جو ہے وہ انتہائی شدید اس وقت مزاحمت اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بعض ایم این ایس جو ہے وہ میدان میں کود پڑے ہیں شکارپور کے کہ وہ اپنے علاقے کے جو ہے وہ بند بلا کسی وجہ کے جو ہے وہ توڑوانے نہیں دیں گے۔ یہ ان کا اعلان ہے، جس کی وجہ سے جو ہے خود سندھ حکومت کے ان بعض چور وزراء میں جو ہے وہ اس وقت ایک طریقے سے خوف و ہراس کی لہر دوڑ چکی ہے۔ دوسری جانب جو ہے جو پانی، نہروں کا پانی جو انہوں نے بند کر دیا ہے بلا کسی جواز کے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ سندھ کے تقریباً زمیندار جو ہے وہ سراپا احتجاج بن چکے ہیں، کیونکہ پانی بند ہونے کی وجہ سے ان کی سرسبز جو ہے وہ کھیت جو ہے وہ اس وقت ویران ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے مویشی جو ہے وہ جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ قریب المرگ ہو گئے۔ تو ان کا یہ احتجاج ہے کہ ان کے لیے پانی کیوں بند کر دیا گیا ہے۔ یہ اس وقت ایک احتجاج کی صورتحال جو ہے وہ سندھ میں بن چکی ہے، جبکہ خود سندھ حکومت جو ہے وہ اپنے کھانے کمانے کی کوششوں میں جو ہے وہ لگی ہوئی اس سیلاب کو جواز بنا کر۔ اس سلسلے میں خود پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی معتبر ذرائع کا کہنا ہے کہ میڈیا میں یہ تمام چیزیں جو ڈسکلوز ہو گئی اس کی وجہ سے جو ہے وہ سندھ حکومت کے حرام خور وزراء کا جو ہے وہ پلان، وہ خونی منصوبہ جو کہ اس سیلابی ریلے کے نتیجے میں خود سندھ کے بعض دیہاتوں کو، بعض علاقوں کو ڈبونے کا تھا، وہ ان کا خوفناک منصوبہ جو ہے وہ اب پایہ تکمیل تک پہنچتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب جو تازہ ترین صورتحال کی میں نے بات کی تھی کہ سیلابی خطرہ کچھ ٹل گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ پانی کی جو سطح ہے مختلف علاقوں میں اس کی سطح بہت نیچے آ گئی ہے۔ اب موجودہ سیلابی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے 31 اگست 2025 سے گڈو بیراج پر دریائے سندھ کا بہاؤ تقریباً 3.44 لاکھ کیوسک سیلاب کی سطح سے نیچے آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے سکر بیراج میں جو ہے تقریباً 2.56 لاکھ کیوسک سیلاب کی سطح سے نیچے، کوٹری بیراج تقریباً 2.36 لاکھ کیوسک سیلاب کی سطح سے نیچے آ گیا ہے۔ یہ ایک خوش آنند ہے، یہ وہ سطح ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب تقریباً ان علاقوں میں جو ہے وہ سیلاب کا جو خطرہ تھا وہ تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے ٹل گیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ تمام سطحوں پر تقریباً 2.36 لاکھ کیوسک پانی دستیاب ہے۔ اب جو پیشن گوئی جو کی جا رہی ہے، ضروری نہیں کہ ہر پیشن گوئی جو ہے وہ درست ثابت ہو۔ اب پیشن گوئی یہ ہے کہ اگلے 2 سے 3 دنوں میں جو ہے پنچ ناؤ اور اب اسٹریم سے آنے والی آمد کی وجہ سے گڈو اور سکھر جو بیراج ہے اس میں 5 اور 4 ستمبر کو شدید دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کوٹری بیراج پر اثرات 7 سے 8 دن کے بعد پہنچنے کا امکان ہے۔ سیلاب کے خطرے سے جو اضلاع اس وقت 2-4 ہو سکتے ہیں وہ ہے گوٹکی، کشمور، کنکوٹ، سکر، شکارپور، خیرپور، لڑکانہ، دادو، جامشورو، نوشہر فیروز، شہید بینظیر آباد، مٹیاری، ٹھٹھہ، سجاول بدین وغیرہ۔
ان اضلاع میں خاص طور پر کچھی آبادیوں اور دریا کے کناروں پر واقع دیہات خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ ضلع جامشورہ میں پانی کی آمد سے کئی دیہات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ نالوں کی وجہ سے بارش کے پانی کی وجہ سے درمیانے درجے کا خطرہ البتہ موجود ہے۔ حیدرآباد قاضی احمد مورو کے قریب ندی نالوں اور بارشی پانی کے بجائے ندی نالوں کا خطرہ اپنی جگہ پر ہے۔ دریائی سیلاب سے محفوظ علاقے جو ہے وہ اس وقت میرپور خاص ہے، عمرکوٹ ہے، سانگڑ ہے، ترپارکر ہے، ٹنڈو الیار ہے، ٹنڈو محمد خان ہے اور کراچی۔ یہاں پر طغیانی کا کوئی خطرہ نہیں، صرف بارش کا پانی جمع ہونے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس وقت سندھ میں 3 بیراج جو ہے نچلی سطح پر ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ جو ہے نشیبی علاقوں میں ہے، گوٹکی سے بدین اور سجاول تک۔ 4 اور 5 ستمبر تک گڈو سکر میں جو ہے بیراج میں پانی کا دباؤ زیادہ ہو سکتا ہے، جس کے بعد کوٹری اور ساحلی پٹی پر لہر میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ میرپور خاص ڈویژن اور کراچی دریائی سیلاب سے مکمل طور پر محفوظ قرار دیے گئے ہیں۔ اب میں نے کہا تھا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ان چوروں بعض جو حرام خور وزراء ہیں نا، میں بعض کی بات کروں، انہیں جو ہے خود اپنی ہی پارٹی کے اراکین اسمبلی کی اس وقت شدید ترین مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور سے جو ہے ان بندوں کو تڑوانے کے حوالے سے۔ علی حسن زرداری جو کہ اریگیشن کے اصل منسٹر ہیں، جو ان کے ڈمی منسٹر ہیں، جام خان شورو، اور ان کے جو ظریف خان جو کوڑو ہے سیکٹری، ان تمام کو ایک دھمکیاں دی گئی ہے خود بعض اراکین اسمبلی کی جانب سے کہ اگر ان کے علاقے کے بند کو بلا کسی وجہ توڑوا کر ان کے علاقے کو جو ہے وہ سیلاب میں ڈبونے کی کوئی کوشش کی تو وہ انہیں منطقی انجام تک پہنچانے سے گریز نہیں کریں گے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ خود میر ہزار خان بجرانی کے جو صاحبزادے ہیں شبیر خان بجرانی جو کہ ایم این اے ہیں شکارپور سے، ان کے چچا محبوب خان بجرانی جو ہے وہ ایم پی اے ہیں اور یہ ایم این اے شبیر خان بجرانی جو ہے، انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ تھریٹ کیا ہے۔ انہوں نے تھریٹ تو نہیں بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم اپنے علاقے میں جو ہمارا بند ہے اس کو ہم نہیں توڑوانے دیں گے کسی بھی صورت میں، بلا کسی وجہ کے اپنے علاقے کو جو ہے وہ ہم سیلابی ریلے کے زد میں نہیں آنے دیں گے اگر انہیں ڈبونے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے بعض دوسرے جو ہے لاڑکانہ اور سکھر کے بھی جو ہے بعض ایم پی ایس کی جانب سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو اس وقت شدید ترین مزاحمت کا سامنا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو نہری سسٹم ہے انہوں نے بلا وجہ بند کر دیا ہے۔ نہروں کا پانی جو ہے خود کوٹری بیراج نہری سسٹم ہے، نارا کینال جو نہری سسٹم ہے اور روڑی کینال جو ہے، ان کو جو ہے انہوں نے بند کر دیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹنڈو الیار سے حیدرآباد بدین تک کا پانی، سکھر سے ترپارکر سے لے کر مٹی تک کا جو پانی ہے وہ تقریباً نہری پانی بند کر دی۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں ایکڑ جو اراضی کے زمیندار ہیں وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے کہ ان کی جو ہے وہ فصلیں اس وقت تباہ ہو رہی ہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے، اور ان کے ہزاروں مویشی جو ہے وہ اس وقت قریب المرگ ہو چکے ہیں۔ اگر وہ مر گئے تو اس کے ذمہ وار جو ہے وہ سندھ حکومت کی یہ ناقص پالیسی ہوگی، جس کی وجہ سے جو ہے بلا کسی وجہ کے جو ہے وہ نہروں کا پانی جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے تاکہ زمیندار جو ہے وہ پانی خریدنے پر مجبور ہو جائے خود اس سندھ حکومت کی مبینہ بدماشی کے نتیجے میں۔ تو یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے خود سندھ کی سیلاب کے حوالے سے۔ حالانکہ خود سندھ حکومت نے پہلے ہی جو ہے وہ 3.5 ارب روپے جو ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ ریلیز کر دیے، یہ اطلاع ملی ہے، انکشاف ہوا ہے خود اریگیشن وزارت کو یعنی علی حسن زرداری کو۔ یہ 3.5 ارب روپے جو ہے اس سیلابی ریلے سے جو ہے وہ بندوں کو بچانے یا حالات خراب ہونے کی صورت میں جو ہے بندوں کو توڑوانے اور اس سیلابی ریلے سے متاثرہ لوگوں کے جو ہے وہ ریلیف دینے کے لیے یہ فنڈ جو ہے ان کو ریلیز کیے تاکہ اس کا خرچ ہو سکے۔ لیکن ظاہر ہے اب سیلابی ریلہ تو تباہی کے قریب نہیں ہے، جو بیراجوں دریاؤں کی جو ہم نے پانی کی سطح بتا دی، اس کا مطلب تو یہ کہ یہ بہت بڑا ریلہ آ بھی جاتا ہے تو وہ بآسانی گزر سکتا ہے، سمندر میں جا کر مل سکتا ہے اگر اسے روکنے کی کوشش نہ کی گئی بند توڑوانے کی شکل میں۔ اگر انہوں نے کوئی سازش کی، جس طرح کی ان کی سازش تھی بعض بند کو توڑوانے کی، بعض علاقوں کو جو ہے وہ سیلاب میں ڈبونے کی تاکہ ان کی دکانداری چل سکے اور یہ
عالمی دنیا سے، ورلڈ بینک سے بھیک مانگ سکے اور اپنی خالی تجوریوں کو بھر سکے، اپنے ہی لوگوں کو قربانی کا بکرا بنانے کی صورت میں، اپنے ہی صوبے کو مونج اڈارو بنانے کی شکل میں۔ تو وہ کوشش جو ہے میڈیا نے، ہمارے اس پلیٹ فارم نے اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کے زندہ دل باضمیر اراکین اسمبلی کی اس مزاحمت کے نتیجے میں جو ہے سندھ حکومت کا وہ خوفناک منصوبہ، وہ خوفناک پلان جو ہے تقریباً ہمیں اس وقت جو ہے وہ ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ علی حسن زرداری ہو یا ان کے جو منسٹر ہیں جام خان شور ہو یا ظریف خان جو کھوڑو ہیں، ان سب کے دانت جو ہے وہ اس وقت کٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں کھانے کو اس وقت نہیں مل رہا ہے۔ خود اپنے ہی پارٹی کے اراکین اسمبلی کے احتجاج اور ان کی مزاحمت کے نتیجے میں، اور اب جو یہ دوسرے زمیندار جو ہے وہ اس وقت نہری پانی نہ ملنے کی وجہ سے جو سراپا احتجاج بن چکے ہیں، مختلف علاقوں میں جو ہے ان کے احتجاج جاری ہے۔ ٹنڈوالہ یار میں، عمر کوٹ، تھر پارکرز اور خود لڑکانہ اور کوٹ غلام محمد میں جو ان کے احتجاج ہے زمینداروں کے، وہ تمام چیزیں یہ سامنے واضح کر رہی ہے کہ اس وقت سندھ حکومت کے بعض وزراء حرام خور جو ہے وہ کرپشن کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں زمینداروں نے جو ہے وفاقی حکومت سے اور خاص طور سے مقتدر حلقوں سے جو ہے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، یہ تھی تازہ ترین صورتحال سندھ میں سیلابی ریلے سے، سندھ میں ممکنہ سیلابی خطرے کی تازہ ترین صورتحال، جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ ٹل گیا ہے اور سندھ حکومت کا وہ خوفناک منصوبہ اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ وہ 3.5 ارب روپے جو ریلیز کیے ہیں علی حسن زرداری کی وزارت کو، وہ 3.5 ارب روپے یہ کیسے ڈکارتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر جو سندھ بھر کے ہیں انہیں الگ فنڈ دیے گئے ہیں، وہ کیسے فنڈ جو ہے وہ اس کو کاغذوں میں جو ہے اس کا اخراجات شو کرتے ہیں۔ 2-4 ٹینٹ انہوں نے لگا دیے ہیں۔ یہ تمام اخراجات جو ہے آگے جا کر کاغذوں میں کاغذوں کا پیٹ بھرتے ہوئے اسے ظاہر کر دیں گے کہ یہ تمام کے تمام خرچ ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ سب ان کے اپنے بڑے بڑے پیٹوں میں چلے جائیں گے۔ ناظرین، یہ تو آج کا ہمارا پروگرام کیسا لگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ یہ کہتا ہوں اللہ حافظ۔